السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابتہ الغر المیامین وعمن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. قابل احترام معزز طالبات اور دینی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس دین علم پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے. میری پیاری عزیز طالبات اور عزیز بہنوں، 40 نووے کی آج ہم 22ویں حدیث شروع لیں گے، لیکن آپ کے سبق کی یہ 15ویں حدیث ہوگی، جس کا عنوان ہے فرائض اور حلال و حرام کا التزام. عن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. ابو عبداللہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، فرمائیے اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں اور صرف رمضان شریف کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی بھی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. حرمت الحرام کا معنی ہے حرام سے اجتناب کروں، اور احللت الحلال کا معنی ہے کہ میں حلال کام کی حلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس پر عمل کروں. یہ حدیث 40 نووی کی 22ویں حدیث ہے اور ہمارے سبق کی، جیسے میں نے کہا، 15ویں حدیث ہے. اس کے راوی عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری عنہما رضی اللہ عنہما ہیں. یہ جابر جو ہیں یہ ایک صحابی ہیں اور ان کے والد عبداللہ بھی صحابی تھے. حضرت عبداللہ جب ان کے والد جابر کے والد حضرت عبداللہ جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو ان کے مناقب میں بڑی خصوصی اور امتیاز حاصل ہوا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ احد کے بعد جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا ان اللہ تکلم اباک کفاہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے والد سے روبرو باتیں کی. اللہ اکبر. یعنی جنگ احد میں جب جابر کے والد عبداللہ شہید ہو گئے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصوصیت بخشی ان کے باپ کو، اور وہ کیا تھی؟ آپ نے ان کے بیٹے جابر کو بلایا اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے والد سے روبرو بیٹھ کر باتیں کی، روبرو سامنے بٹھا کر باتیں کی. اللہ اکبر. اور وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ تم کوئی تمنا کرو، کوئی تمہاری خواہش ہو، کوئی تمہاری تمنا ہو تو وہ کرو. تو جناب عبداللہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ مجھ کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو کر تیرے پاس آؤں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہمارا یہ نظام نہیں ہے. جب ایک دفعہ کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو وہ واپس نہیں جاتا دنیا میں، اور یہ ہمارا نظام ہے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹائے نہیں جاتا. تو سبحان اللہ، یہ ان کی عظیم مناقب ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے روبرو باتیں کی. اللہ اکبر، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے نا. تو یہ جو ہیں حضرت عبداللہ، یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس حدیث کی دوسری سند میں سائل کا نام نعمان بن قوقل ذکر ہوا ہے. نعمان بن قوقل ذکر ہوا ہے. یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارائیتا. ارائیتا کا معنی ہے اخبرنی، یعنی مجھے بتائیے اور مجھ کو فتویٰ دیجیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اذا صلیت الصلوات المکتوبات، اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں اور نفل اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بالکل نفل اور سنتیں وغیرہ نہ پڑھوں، بس صرف فرض نمازیں ادا کروں. وصمت رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھوں. واحللت الحلال، اور حلال کو حلال سمجھوں. یہاں پر واحللت الحلال، اس کے دو معنی علماء کہتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں، یعنی حلال ہونے کا عقیدہ رکھوں، حلال ہونے کا عقیدہ رکھوں اور اس کو حلال مانوں. وحرمت الحرام، اس کے بھی دو معنی ہیں کہ حرام کو حرام ہونے کا عقیدہ رکھوں اور ان سے اجتناب بھی کروں، ان سے بچوں بھی. فرمایا میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان شریف کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی بھی نیک عمل نہ کروں، کوئی بھی عمل نہ کروں، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو آپ کے اور میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں، جو شخص صرف فرائض کا صحیح طور پر عامل ہو، فرضوں کو صحیح طور پر پورا کرے، وہ جنت میں جائے گا. اہل علم نے یہاں بیان کیا ہے کہ صرف فرائض پر، فرضوں پر اکتفا کرنا اور نوافل کو ترک کر دینا اگرچہ جائز ہے. فرض تو فرض ہیں، فرض نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا اور پکڑ ہوگی، لیکن اگر نوافل کو نہیں پڑھے گا اور ترک کر دے گا تو اس پر پوچھ نہیں ہے. تاہم نوافل، نفلیں اور سنن کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوافل اور تطوع کا خاص اہتمام فرماتے تھے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے فرائض میں کوئی کمی پائی جائے گی وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی. یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس نے کوتاہی کی اور فرائض میں اس کی کمی ہوئی، وہ نوافل بھی پڑھتا تھا تو وہ اس کے نوافل کے ذریعے سے اس کی فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا. تو کتنی اچھی بات ہے. کبھی انسان کے فرضوں میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی پیشی ہو جاتی ہے، اور اگر نوافل پڑھنے کا عادی ہو انسان تو اس کی فرضوں کی کمی کو نوافل کے ذریعے انشاءاللہ پورا کر دیا جائے گا. یہاں پر اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے صرف ان دو باتوں کے بارے میں پوچھا کہ میں فرض نماز پڑھوں، الصلوات المکتوبات، مکتوبات یعنی فرض نمازیں بس میں پڑھوں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں. یہاں پر اس نے حج کا اور زکوٰۃ کا سوال نہیں کیا. یا تو اس کے پاس اتنا نہیں تھا، اتنا مال نہیں تھا کہ وہ حج کر سکتا، یا اتنا نہیں تھا مال کہ وہ زکوٰۃ دے سکتا. اس نے بس انہی دو چیزوں کا سوال کیا. اور تیسرا اور چوتھا سوال جو ہے اس نے یہ کیا کہ میں حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں، تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو میری معزز طالبات، اگر کوئی شخص تحقیر و استخفاف کی بنا پر سنت کو چھوڑے تو وہ کافر ٹھہرے گا. یعنی بہت سے لوگ ہیں نا، صرف فرض پڑھتے ہیں اور جب ان کو کہو سنتیں بھی پڑھیں تو کہہ دیتے ہیں
کہ بڑے حقارت سے بولتے ہیں کہ بھئی فرض تو پڑھ لیے، اب سنت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، فرض کے لیے ہی کہا گیا ہے نا، تو ہم اپنے فرض تو پڑھ لیے ہیں اور جو فرض ہے وہ تو پورا کر لیا ہے، اور ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا کہ اگر ہم نفل نہیں پڑھیں اور سنتیں نہ پڑھیں۔ تو اگر علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تحقیر و استخفاف کی بنا پر سنت کو چھوڑے تو وہ کافر ٹھہرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سائل کو صرف ان فرائض پر عمل کرنے کی اجازت دے دی، شاید باقی احکامات اس وقت تک فرض نہیں تھے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ شاید باقی احکامات اس وقت تک فرض نہیں تھے، یا آپ یہ جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ شخص اسلام پر راسخ ہونے کے بعد، اسلام پر جم جانے کے بعد باقی احکامات پر خود بخود عمل کر لے گا، یا فرائض کے تابع سنن مؤکدہ انہی فرائض کا حصہ ہیں، ان سے الگ نہیں، اور ان کا تکملہ ہیں۔ واللہ عالم۔ فرمایا احللت الحلال وحرمت الحرام، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس کا عقیدہ بھی رکھوں، اور پھر حلال کو حلال سمجھنا واجب ہے۔ البتہ حلال اشیاء کا استعمال اپنی مرضی پر موقوف ہے، حلال چیزوں کا استعمال جو ہے وہ اپنی مرضی پر موقوف ہے، البتہ حلال میں سے جو امور واجب ہوں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، حلال میں سے جو امور، جو کام واجب ہوں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حرام کو حرام سمجھنا اور اس سے مکمل اجتناب جو ہے وہ فرض ہے، اس سے حرام کو حرام سمجھنا اور اس سے پورا کا پورا بچنا فرض ہے، البتہ اضطرار کی صورت میں بعض امور مستثنیٰ ہیں، یعنی انسان کوئی ایسے جگہ پر چلا گیا ہے یا کہیں ایسی جگہ میں پھنس گیا ہے اور وہاں پر کھانا پینا نہیں ہے اور پریشان حال ہے، اضطراری کیفیت اس کے اوپر ہو گئی ہے اور موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، حلال کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اس وقت آپ سب نے پڑھا ہے قرآن مجید کے ترجمے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر حرام بھی چیز میں مل جائے تو انسان جو ہے وہ اضطراری کی حالت میں کھا سکتا ہے، بس اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے، جتنا وہ اس کھانے سے جی سکے، تو اس صورت میں اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ ادخل الجنہ، فرمایا کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف ان ارکان کے ادا کرنے کی صورت میں سیدھا جنت میں جا سکوں گا یا نہیں، یعنی یہ ارکان، یہ فرض چیزیں جو ہیں میں پوری کروں گا، پوری فرض نمازیں پڑھوں گا اور رمضان شریف کے روزے رکھوں گا، تو کیا میں سیدھا جنت میں چلے جاؤں گا یہ کام کرنے سے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم فرائض کی مکمل پابندی کرو گے، فرضوں کو مکمل طور پر ادا کرو گے اور حلال کو اختیار کرو گے اور حرام سے اجتناب کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس نے سن کر یہ کہا واللہ لا ازید علی ذلک شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا، یعنی میں یہ کام کروں گا اور اس سے زیادہ اس میں کوئی زیادتی اور کوئی نقص کچھ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کے ارکان و فرائض کو صحیح طور پر پورا کریں، بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور دین پر عمل کا شوق دل میں پیدا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ جائے گی اور دین پر عمل کا شوق دل میں پیدا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ انسان نفل پڑھنے کی رغبت کرے گا۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کی محبت ہوگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے گی اور دین کو اچھا سمجھنے لگے گا، دین پر عمل کرنے کا شوق جب انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گا تو زیادہ سے زیادہ انسان کا دل چاہے گا کہ میں نوافل پڑھوں اور سنتیں پڑھوں اور نفلی کام کروں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کے جواب میں، جس نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں دین کے بنیادی امور ذکر فرما دیے اور نوافل و سنن کا ذکر نہیں فرمایا، کہ جب اسلام، آپ کا یہی تھا کہ جب اسلام اس کے
قلب و ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گا، جم جائے گا، بیٹھ جائے گا، محبت آ جائے گی، تو اس کی طبیعت خود بخود باقی عبادات کی طرف بھی مائل ہو جائیں گی، اور یہ نفل بھی پڑھنے لگے گا، اور باقی جو کام ہیں وہ بھی کرنے لگے گا، سنن بھی ادا کرنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی، حلال کمائی پر عقیدہ رکھنے کی اور حلال کمائی کو کمانے کی، کسب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کمائی سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی اور سنن بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔